السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی۔ آج ہم شہر بنگلور ڈی جے ہلی بلال مسجد کے پاس ایس آر فنکشن ہال میں موجود ہیں۔ آج یہاں پر ایک بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، جو سیدہ طاہرہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو جشن ولادت کا جشن جو ہے بڑی محبت اور بڑی عظمت کے ساتھ یہاں پر منایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ بہت خصوصی لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جو اس جشن ولادت کو بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ سید عظمت اللہ شاہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑے پیارے انداز میں، محبتانہ انداز میں بیان فرمایا۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ دولت علی خان صاحب موجود ہیں، پنجتنی سولجر ہیں، نسبت پنجتن پاک کے دیوانے ہیں، مولا علی کے دیوانے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ شاہ نواز خان صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر آصف بابا صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی محنتوں کے ساتھ اس پروگرام کو کرنے میں کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ صوفی مستان صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جنید علی صاحب موجود ہیں، اور نور العین مصباحی صاحب، مفتی نور العین مصباحی صاحب، انہوں نے بھی بڑا اچھا سا خطاب کیا، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر خواجہ سلطانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اسلم علی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے آج کا جو پروگرام ہے، جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جشن ولادت کا جشن بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ بنایا گیا، اور میں سلام کرتا ہوں سب لوگوں کو جس طرح سے یہاں پر بنایا گیا۔ تو چلیے پوچھتے ہیں ہمارے سید عظمت اللہ شاہ قادری صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو کیا کہیں گے صاحب آج کے اس خوشی کے موقع پر؟ میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مولود کی، ظہور پاک کی، اور یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اصل اسلام اہل بیت سے محبت اور پنجتن پاک سے محبت، آل نبی سے محبت کرنا ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے باپ کا، یا کوئی ماں کا، کوئی بیٹے کا، یا کوئی کسی ملا کا، کسی پیر کا جشن منانے میں، لیکن ہم اصل حقیقت کو بھول گئے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہر رشتے سے بڑھ کر مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ جس رشتے سے مصطفیٰ خوش ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جان کا پھول ہو، اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ وہ آپ کے باغ کا پھول ہی نہیں بلکہ پورا گلشن ہے، کیونکہ قیامت تک جتنے بھی سعادت ہوں گے سیدہ کائنات ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور تمام مسلمانوں کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کے ایام بنائیں جس سے اسلام قائم ہے، جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے چیسا ہے۔ ماشاءاللہ دوستوں، آپ نے ہمارے سید عظمت شاہ قادری صاحب کی دل کی آواز سنی، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے دل کی آواز پیش کی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ دولت علی خان صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کو اور سامعین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیدہ پاک ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے میلاد کو منانے کے لیے یہاں پر جمع بھی ہوئے تھے، اور الحمدللہ بڑے ہی اچھے پیمانے پر میلاد منایا گیا۔ اور اس پروگرام کو الحمدللہ جو پہلی جو کارروائی ہوئی، پبلک کارروائی، اس کے اندر ہم نے سرو دھرم یعنی ہندو مسلم ایکتا کے لیے ہم نے یہاں پہ ان دانہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا، یعنی دوپہر میں جو ہے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اس سڑک کے اوپر جو بھی یہاں سے گزرا الحمدللہ بغیر کسی کے دھرم کو جانے انسانیت کے اعتبار سے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اور اس کے بعد میں جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ پھر جلوس کے بعد میں اسٹیج پروگرام ہوا، جس کے اندر الگ الگ صوفی علماء اکرام نے اپنے اپنے خطاب سے نوازا، اور سیدہ پاک کا ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ بیانات کیے گئے۔ اور ہمارے ساتھ ساتھ مفتی نور العین مصباحی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، جو لکھنؤ سے ہیں، جنہوں نے پچھلی مرتبہ جو منافقت معاویہ کے اوپر مناظرے کے تعلق سے بنگلور آئے ہوئے تھے، الحمدللہ اس بار بھی سیدہ پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھا انداز سے سیدہ پاک کا جشن منایا، اور لوگوں کو یہ عام دعوت دی ہے، فکر دی ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کے خاص ایام کو منانا ضروری ہے، اور بزرگان دین کو منانے سے پہلے پنجتن پاک کو منانا ضروری ہے۔ اگر پنجتن پاک کو بھول کر اگر غوث خواجہ کا بھی نام لیتے رہیں گے تو غوث خواجہ خود ہم سے راضی نہ ہوں گے۔
اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں عوام کو، اگر کوئی اپنے آپ کو غوث خواجہ کا نام لے کر دھوکہ دے کر سنی کہے تو سن نہ مانے، جب تک وہ دشمن اہل بیت کو اہل بیت کا دشمن نہ مانے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل بیت کو ماننا، ان کے دشمنوں کی دفاع کرنا الگ بات ہے، جو دشمنوں کی دفاع کرے وہ سنی نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ وفاداری کرنا، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کرنا، یہ سنیت ہے۔ ماشاءاللہ دوستوں، آپ نے دولت علی خان صاحب کی دل کی آواز سنی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ نور العین مصباحی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ تو کیا کہیں گے صاحب آج کی خوشی کے موقع پر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نہ صرف عالم اسلام، عالم ایمان، بلکہ تمام اہل عالم کو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ولادت کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج یہاں ہمارے قبلہ دولت علی خان صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ساتھیوں کی کوششوں کاوشوں سے ایک بہت ہی عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا شہزادی کونین کے ولادت کے تعلق سے۔ بہت اچھی طریقے سے پروگرام ہوا الحمدللہ، بہت اچھے بیان ہوئے اور منقبت پیش کی گئیں۔ اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام اہل عالم بالخصوص اہل اسلام سے میں گزارش کروں گا، آج دیکھیے کہ امت مسلمہ میں کتنی پراگندگی ہے، کس قدر اختلاف و انتشار ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقطۂ اتحاد بتایا تھا، تو ضرور کہیں نہ کہیں امت مسلمہ سے کیا ہے فراموشی ہوئی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے فرمان کو کیا ہے پس پشت ڈالا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقطۂ اتحاد کس کو قرار دیا؟ آج دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن جو نقطۂ اتحاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ہدایت کے مسئلے میں کیا ہے؟ صحابہ کرام بھی اہل بیت کے محتاج ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرمان ہے کہ صحابہ کرام ہی اس کے اول مخاطب تھے، اور انہی سے پہلے خطاب فرمایا کہ جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر صحابہ کرام بھی اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ اہل بیت کے اندر کوئی گمراہی کے چانسز نہیں ہیں، ورنہ اگر ان کے اندر گمراہی کے چانسز ہوتے تو دامن پکڑنے کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ پتہ کیا؟ جس طرح قرآن محفوظ ہے ہر قسم کی اغلاط سے اور ہر قسم کی تحریف سے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی محفوظ ہیں، معصوم ہیں ہر قسم کے گناہ اور غلطی سے۔ لہذا امت مسلمہ اگر اپنی فلاح اور بہبود چاہتی ہے تو اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ رسول اللہ کے دیے ہوئے نقطۂ اتحاد پہ جمع ہو جائے، قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہی ذریعہ نجات، یہی ذریعہ فلاح اور یہی ذریعہ کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا تمام امت مسلمہ کو صحیح فکر اور سچے سے کہے صحیح عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو دامن اہل بیت، دامن قرآن سے متمسک ہونے اور اس پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دوستوں، ابھی بھی آپ نے نور العین مصباحی صاحب کی دل کی آواز سنی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ خواجہ سلطانی صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ کیا کہیں گے صاحب دو الفاظ؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کے عمیق گہرائیوں سے عالم اسلام تمام کو جو ہے ماں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مولود کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہوا کہ مالک کا کہ اللہ ہمیں پنجتن پاک کے ماننے والوں میں چن لیا، کہ اللہ کا کرم ہے۔ میں دیکھیے اب ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے جو حضرت اللہ سیلانی صاحب بھی بہت اچھے انداز میں کہیں، میں یہ کہوں گا ہر خانقاہ میں جڑنے کا مطلب یہی کہ روحانیت کو پائے، لیکن روحانیت جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اہل بیت کے دامن میں نہ آ جائیں۔ تو آج ہم مسلمانوں کو جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی روحانیت سے دور ہو چکے ہیں۔ جو پنجتن پاک کے جو تعلیمات ہیں، جو مولا علی کے گھر کی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات کو ہم جو ہے فراموش کر چکے ہیں، اس لیے ہماری روحانیت کھو چکی ہے۔ اس لیے دشمن جو ہے غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم ہمارے اسلاف کی زندگی، اولیاء اعظام کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ان کے درباروں پر جو ہے گھٹنے ٹیکتے تھے بادشاہ وقت بھی آ کر کے، کہ ان کی کچھ نہیں چلتی تھی۔ آج ہمارے پاس عالیشان مسجد، عالیشان خانقاہیں، عالیشان درگاہیں ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے پسپا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔